اچھا علی محمد خان صاحب، آپ نے یہ کہا کہ آپ کی جیل میں جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اس میں خان صاحب نے آپ سے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ مذاکرات کر لیں، لیکن اس سے پہلے اپنی نہیں لیکن اسیرین کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی کا مطالبہ کیا جائے۔ یہ جو مذاکرات کی بات کی ہے خان صاحب نے، مذاکرات کی اجازت دی ہے آپ کو، یہ کس سے مذاکرات کریں گے آپ حکومت سے کریں گے، دیگر سیاسی جماعتوں سے کریں گے، یہ اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، کس سے مذاکرات کریں گے؟ دیکھیں، مذاکرات تو سیاسی جماعت سے ہی ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ڈفرینسز رکھ کے ٹیبل کے اوپر اپنے ڈفرینسز رکھ کے بات کرتے ہیں، بات کا کوئی حل نکلتا ہے، فبیہا نہیں نکلتا تو آپ کسی اگلے دن پہ رکھ لیتے ہیں، اور یہی دنیا میں یہی دستور ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی یا ان سے باضابطہ مذاکرات ہوں، نہیں، ایک انگیجمنٹ ہو سکتی ہے، ہمیشہ ہوتی رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول کم یا زیادہ پاکستان کی سیاست میں رہا ہے، لیکن اس کو اب مذاکرات کا اگر کوئی نام دیتا ہے غلط ہے۔ ان سے باضابطہ مذاکرات ہونا اس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے لیے پھر آپ کوئی بات ہو سکتی ہے، انگیجمنٹ ہوتی ہے، ہر جماعت کی ہوتی رہی ہے۔ نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف دیگر جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار؟ دیکھیں، ان کی طرف سے دعوت آئی ہے، ہم ان دو نکات پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر یہ چیزیں حل ہوتی ہیں پھر دنیا کے ہر مسئلے پہ بات ہو سکتی ہے۔ لیکن علی بھائی، عمر ایوب صاحب جو اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، آپ کی جماعت کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کس سے بات کریں، کیوں بات کریں، ہمیں کسی جماعت سے بات نہیں کرنی۔ پھر رؤف حسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کلیئرلی یہ کہا ہے کہ ایم کیو ایم سے، مسلم لیگ نواز سے اور پیپلز پارٹی سے کسی طرح کی کوئی مذاکرات نہیں کرنے۔ تو اگر آپ لوگوں نے ان پولیٹیکل پارٹیز سے بات نہیں کرنی، ان سے مذاکرات نہیں کرنے، تو پھر کون سی سیاسی جماعتیں ہیں جن سے آپ کو میننگ فل بات کر سکتے ہیں، میننگ فل مذاکرات کر سکتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے، ایک ہوتی ہے احتجاجی تحریک یا الائنس یا مفاہمت، وہ آپ نے ان جماعتوں سے نہیں کر سکتے، مسلم لیگ، نون یا پیپلز پارٹی سے۔ نہ ان سے مفاہمت ہم نے کرنی ہے، ان سے مل کے تو نہیں حکومت بنانی نا، نہ ان سے مل کے ہم نے کوئی تحریک چلانی ہے۔ ہاں، مذاکرات آپ کے انہی سے ہوتے ہیں جن سے آپ کا معارضہ ہوتا ہے، جن سے آپ کا کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ مذاکرات کے لیے دو بنیادی نکات ہیں جو عمران خان صاحب نے میرے سامنے بات کی، وہاں کچھ وکلاء بھی تھے، کہ اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی۔ اس پہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن اگر اس کو سائڈ پہ رکھ کے آپ نے کوئی اور چیز ڈسکس کرنی ہے، اپنی لیجیٹیمیسی آپ نے پروو کروانی ہے، یا آپ نے مذاکرات کو ٹول لے کے اپنے آپ کو لیجیٹیمائز کرنا ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے اکانومی پہ آؤ بات کرو یا فوراً، نہیں، اکانومی ساری اہم ایشوز ہیں، لیکن سب سے اہم ایشو یہ ہے کہ جس پارلیمنٹ میں ہم بیٹھے ہیں اس پارلیمنٹ کا تو پہلے فیصلہ ہونا کہ پارلیمنٹ میں جو لوگ سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں وہ جینون ہے بھی کہ نہیں۔ اور ایک نقطہ اور بھی، اسی ملاقات میں خان صاحب نے بڑی اہم بات کی جو میں نے متعدد پریس کانفرنسز میں کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ ویک سے ہم نے اس پہ سیریسلی کام کرنا ہے، اور وہ یہ ہے، میں نے ان کے سامنے یہ نقطہ رکھا خان صاحب کے معذرت ہوں کہ خان صاحب 2014 میں 4 حلقوں کا ایشو تھا، اس کو اوپن کرنا تھا، آپ کو یاد ہوگا دھرنے کے زمانے میں ہم نے وہ 126 دن کا دھرنا دیا، تو میں نے خان صاحب کو یاد دلایا کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا ہونے کا، بالکل، میں نے کہا سر اس وقت 4 حلقے کھولنا چاہ رہے تھے اور پورا الیکشن چیک کرنا چاہ رہے تھے، تو اب تو پورے الیکشن پہ ہی سوال ہے۔ تو اس پہ جو ہماری پٹیشن جمع کی ہے محترم حامد خان صاحب نے 184(3) کی، اس پہ درخواست کریں چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ 184(3) کی پٹیشن کو لے کے جوڈیشل کمیشن بنائے تاکہ اس الیکشن کا آڈٹ ہو۔ اس سے انہوں نے ایگری کیا کہ اس کو ہمیں فورس کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، وکلاء کو ڈائریکشن دی، سپریم کورٹ سے اس کا جوڈیشل نوٹس لیا جاتا ہے 184(3) کے تحت، اور اس الیکشن کا آڈٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد معاملات آگے نکلنے کا راستہ بنے گا، کیونکہ اسیران کی رہائی میں تو حکومت کا رول ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ غلط کیسز واپس لیں، لیکن اپنے ہاتھ سے وہ اپنے فارم 47 کو غلط کبھی بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ اس سے تو ان کی حکومت جاتی ہے۔ اگر کبھی مذاق ہوتے ہیں تو اس میں جو مینڈیٹ والا ایشو ہے اس کو پھر الٹیمیٹلی حکومت اور اپوزیشن نے سپریم کورٹ کی طرف ہی لے کے جانا ہوگا، کیونکہ وہ ایک ایسا آربیٹر ہے۔ دیکھیں، آپ کے پاس 2 راستے ہیں، قطع کلامی کی معذرت علی بھائی، لیکن اگر مذاکرات کرنے کی بات نہیں ہے، بال بظاہر آپ کے کورٹ میں، کیونکہ حکومت مذاکرات کی بات کر رہی ہے، صدر زرداری مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے تو فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، تو فیصلہ تو اب آپ نے کرنا ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں۔ یہ جو عرفان صدیقی صاحب ہیں، ویسے تو مولانا ثناء اللہ صاحب کا بیان نظر سے گزرا، اگر میں صحیح سمجھاؤں تو ایسے ہی کوئی تھا کہ جو
انہوں نے میرے خیال میں حامد میر صاحب کے پروگرام میں شاید کہا کہ خواجہ سرا حضرات کے حوالے سے نے بات کی نا کہ اگر بات اس پہ آ گئی ہے تو پھر آپ ہار مان رانا ثناء اللہ صاحب اور جو پروفیسر صاحب آپ نے ان کا نام لیا اور زرداری صاحب، ان تینوں حضرات نے، عرفان صاحب کی میں بات کروں، اور تینوں حضرات نے مذاکرات کی بات کی. اب ان سے کوئی پوچھے کہ لوگوں کے گلوں پہ حملے کروا کے اور سینٹرل آفیسز کو توڑوا کے اور سیل کروا کے، یعنی کہ سیاست کے چہرے کو داغدار کر کے اس پہ تیزاب چھڑک کے کون سے مذاکرات ہوتے ہیں؟ یا تو پھر حکومتی سرکلز میں بھی کوئی دو گروپ ہیں، ایک گروپ ہتھوڑا گروپ ہے اور دوسرا گروپ جو ہے وہ سیاسی گروپ ہے. جو ہتھوڑا گروپ ہے لگ ہی رہا ہے کہ ہتھوڑا گروپ کا ہتھوڑا چل رہا ہے، اور سیاسی گروپ جو ہے وہ اس وقت کئی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ ہم جو دیکھ رہے ہیں ہتھوڑا ہی چل رہا ہے.